کوئی دنیا کے اندر اپنے چاہنے والے کا انتظار کرتا ہے، میرا محبوب آنے والا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر مدینے والوں کو پتہ چلا اللہ کے نبی مکہ سے روانہ ہو گئے، مدینے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا مدینے والوں نے گلیوں کو سجا دیا، پھول جھڑیاں نہیں لگائی، پتیاں نہیں لگائی۔ ان گلیوں کو سجانے کا مطلب یہ راستوں کے اندر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کا انتظار کرنے لگ گئے، اللہ کے رسول کا انتظار ہو رہا ہے۔ بوڑھے لوگ انتظار کرتے رہے، جوان انتظار کرتے رہے، بچے بھی اللہ کے نبی کا راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے چلاتے مدینہ منورہ کی حدود کے اندر داخل ہو گئے۔ ادھر مدینے والوں کو پتہ چل گیا، سارا مدینہ گھروں سے باہر نکل آیا، سارے لوگ باہر نکل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ اللہ کے رسول ایک جگہ پر بیٹھ گئے، سر مبارک کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، چہرہ مبارک زمین کی طرف جھکا ہوا ہے۔ آج کے پیروں کے اندر سے عاجزی ختم ہو گئی، آج کے مریدوں کے اندر سے عاجزی ختم ہو گئی، آج کے وڈیروں کے اندر سے عاجزی ختم ہو گئی۔ مجھے بتا، جس نبی کو کائنات کا نبی بنایا گیا، جس نبی کو دنیا کے سارے انسانوں کا نبی بنایا گیا، جس نبی کو زمین کے ذرے ذرے کا نبی بنایا گیا، جس نبی کو مچھلیوں کا نبی بنایا گیا، جس نبی کو درندوں کا نبی بنایا گیا، ہر ایک چیز کا نبی بنایا گیا، اس کے اندر اتنی عاجزی ہے، تکبر ذرے برابر بھی نظر نہیں آتا۔ سر مبارک جھکا ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے سر مبارک اوپر کی طرف اٹھا لیا، لوگ آئے سلام مصافحہ کر کے صدیق اکبر سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی نہ ٹھہرا، وجہ کیا تھی؟ یہ چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، کسی کو نبوت کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا۔ سیدنا صدیق اکبر معاملے کو سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا لوگوں نے یہ سمجھ لیا میں نبی بن کے آیا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا میں رسول بن گیا۔ فوراً غلام کھڑا ہو گیا، اس غلام نے کھڑے ہونے کے بعد اس چادر کے دونوں کونے پکڑے، اللہ کے نبی کے سر مبارک کے اوپر سایہ کر کے بتا دیا، اے لوگوں میں نبی نہیں، میں تو غلام ہوں، نبی تو یہ تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے سر مبارک اٹھایا، مدینے والے دیکھ کر حیران ہو گئے، ایسا شباب کسی کے اوپر نہ دیکھا، ایسا جمال کسی کے اوپر نہ دیکھا جو آج اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ مدینے والوں نے بڑا اکرام کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ مصافحہ کیا، سلام کر کے دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پاس میں کھڑا ہوا رو رہا ہے، اللہ کے نبی کے قریب کوئی نہیں آیا۔ اے نوجوانوں دعا کیا کرو، قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمیں پہچان لے، ورنہ میری شکل سے میں مسلمان نہیں لگتا، میرے کردار سے میں مسلمان نہیں لگتا، میرے کاروبار سے میں مسلمان نہیں لگتا، میرے لین دین سے میں کاروبار نہیں لگتا، میری تنہائیوں کا عمل مجھے مسلمان نہیں بنا رہا۔ یہ دعا کیا کر، اللہ قیامت کا دن ہوگا، بڑا خوفناک منظر ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، ماں بیٹی کو نہیں، بیٹی ماں کو نہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اللہ کرم فرما دینا، قیامت کے دن تیرا نبی ہمیں پہچان لے اور لوگوں کے درمیان سے نکال کر ہمیں اپنے پاس لے آئے اور یہ بتلا دے یہ میرا امتی ہے، یہ مدینے کی گلیوں کے اندر، یہ فلانے شہر کے اندر یہ مجھے یاد کرتا رہا۔ اے لوگو اللہ سے مانگ لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نوجوان میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ بتلایا گیا اللہ کے نبی 3 دن ہو گئے یہ گھر واپس لوٹ کر نہیں گیا۔ چونکہ 3 دن مزید غار سور میں گزارے تھے نا، تو یہ 3 دن انتظار کرتا ہی رہا۔ جب یہ مدینے سے آیا تو یہ واپس ہی نہیں گیا، آپ کی محبت میں تڑپتا رہا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟
امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلایا. باقی جتنے بھی انصار تھے یہ خود چل کے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اس نوجوان کے پاس چل کے اللہ کا نبی خود گیا. اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا, ان کی پیشانی کو بوسہ دے دیا گیا. فرمایا چلو مدینے کی طرف چلے گئے. سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا مسجد کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, مسجد کے بغیر سکون نہیں آ سکتا, مسجد کے بغیر اطمینان نہیں مل سکتا. مسجد اسلام کا قلعہ یہ جتنی بنے گی اسلام کو ترقی ملتی جائے گی, اسلام کو فتوحات ملتی جائے گی. مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اللہ کے نبی یہاں سے آگے چلے, مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے لگے. جن بچیوں کو پتا چلا وہ بچیاں چھت کے اوپر چڑھ گئی, اپنے مکانوں کی چھت کے اوپر چڑھ گئی. انہوں نے معصومیت کے انداز کے اندر ترانے گئے. اللہ کے نبی کے شوق کے اندر ترانے پڑھنے لگی. اللہ کے نبی کا استقبال کیا گیا اور کیا کہہ رہی تھی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. فرمایا اوے لوگو ہمارے اوپر بدر کا چاند طلوع ہو گیا. یہ اتنا پیارا چاند طلوع ہوا جو کبھی غروب نہیں ہوگا. ان بچیوں نے, معصوم بچیوں نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا, بوڑھوں نے استقبال کیا, جوانوں نے استقبال کیا. اللہ کے نبی کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتے رہ گئے. ہر کسی کے دل کے اندر تمنا, اے کاش اللہ کے رسول میرے مہمان بن جائے. ہر کسی کے دل کے اندر یہ تمنا, اے کاش اللہ کے رسول ایک وقت کا کھانا میرے گھر میں کھا لے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کو نہ چھیڑنا, اس کی مہار کو نہ پکڑنا, اس کے لگام کو نہ پکڑنا. فرمایا اے لوگو یہ جہاں رکے گی اللہ کی مرضی سے رکے گی. پتہ نہیں آج کس کا مقدر جاگے گا, پتہ نہیں آج کس کا نصیب بلند ہوگا, پتہ نہیں آج کس کو عظمتیں ملیں گی, پتہ نہیں آج کس کو شان ملے گا. میرے گھر کے اندر مہمان ہے, لوگ کہتے بڑی عظمتوں کا مالک ہے, بڑی شان کا مالک ہے. میں نے کہا تیرے ایک وقت کا کھانا کھانا میرے گھر کے اندر برکت کا سبب بن جائے گا. اللہ کے رسول کی شان کا کیا کہنا, جہاں اللہ کے نبی نے کھانا کھایا اللہ کی قسم ساری زندگی وہاں سے برکتیں پیدا ہوتی رہی. چھوڑ دو اونٹنی کو, مہار نہیں پکڑنی. یہ جہاں رکے گی کس کی مرضی سے رکے گی؟ بولو کس کی مرضی سے رکے گی؟ اللہ کی مرضی سے. میں مہمان کسی کا اپنی مرضی سے بنوں تو لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے کہ اللہ کے رسول اس کے گھر میں گئے میرے گھر میں نہیں آئے. ہاں یہ آج کا مسلمان ہے جو 1400 سال کے بعد اپنے گھر بلاتا پھرتا ہے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عجیب نعرہ نہیں لگا, شرک کرتے ہیں قدم با قدم, پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تیرے گھر میں اللہ کا نبی آئے جس کے گھر میں قرآن رکھنے کی جگہ نہیں, ٹی وی رکھنے کی جگہ موجود ہے, مقدس اوراق کی جگہ بھئی اس کے اندر ڈالیں. وہ تھیلا لگا ہوا ہے, وہ باہر توڑا لگایا ہوا, پتہ نہیں کیا. گھر کے اندر قرآن کے شہید اوراق رکھنے کی جگہ نہیں ہے. فحاشی کے اٹے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. برکت نہ آئے جی میرے گھر میں, میرے گھر میں 7 بندہ کمائے جی, برکت نہ آئے. کیسے برکت آئے گی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ ہم ظلم نہیں کر رہے. مسجد سے باہر نکلو گے اسی گلے کے اوپر جا کر دیکھو کتنے پارے جو شہید ہوئے کوئی نہیں دیکھتا, تم صبح شام دیکھتے ہو. ہوا چلتی ہے گندی جگہ پر. ہندوؤں کا علاقہ ہو, نصارہ کا علاقہ ہو, بے ادبی ہو تو سمجھ میں آتی ہے. مسلمانوں کے علاقوں میں اپنی قرآن کی بے ادبی, پھر ٹس مس پھر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہر جگہ پر نعرہ لگاتے امریکہ مرد آباد ہے, اسرائیل مرد آباد ہے. کس کس کو مرد آباد کہو گے؟ اللہ کی قسم میرا دل بھی تو مرد آباد ہے. ان کا
توہین کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے شریعت کو نہیں مانا، انہوں نے اسلام کے قوانین کو نہیں مانا۔ ان کا یہ کرنا سمجھ میں آتا، وہ بے حرمتی کریں گے۔ ڈنمارک کے اندر قرآن جلایا گیا، وہاں پر قرآن کی توہین کی گئی، مسلمان آگ بگولا ہو گئے، احتجاج بھی کیا گیا۔ کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، مسلمان نکلے، نکلنا چاہیے۔ ہم نہیں نکلے، اللہ کی قسم، کون سا منہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے؟ ہمیں یہ دکھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرد قلندر دنیا کے اندر آیا جسے حضرت جھنگوی کے نام سے یاد کیا گیا، فرمایا ساری زندگی گزر گئی، کبھی حج کرنے کے لیے نہ گیا، کبھی اللہ کے نبی کے روزے پر نہ گیا۔ کسی نے کہا اللہ والے اتنا تڑپتے ہو ماں عائشہ کی محبت میں، اتنا تڑپتے ہو اللہ کے رسول کی محبت میں، اتنا تڑپتے ہو ابو بکر کی محبت میں، عمر کی محبت میں، عثمان علی کی محبت میں، طلحہ زبیر کی محبت میں، تم ان کے در پہ کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا جانے کو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے، لیکن لوگوں مجھے بتاؤ، اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا، فرمایا او جھنگوی، او حق نواز، تو سوتا رہا، مجھے بتا تیرے سامنے میری بے حرمتی کی گئی، تیرے غیرت کہاں چلی گئی؟ نیزہ پھینکنے والے کو ہیرو بنا دیا، ارشد ندیم کے اوپر کروڑوں روپے کی بارش ہوئی۔ میں نے کہا حوصلہ مندی کرنی چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ کم سے کم یہ بنے گا میرے نوجوان ڈاکو نہیں بنیں گے، میرے نوجوان لٹیری نہیں بنیں گے، میرے نوجوان فحاشی کے اڈوں کو آباد نہیں کریں گے، میرے نوجوان قتل و غارت نہیں کریں گے۔ اگر کھیل کے اوپر ان کو نوازا جا رہا ہے یہ بھی اچھی بات ہے، یہ کوئی راستہ پکڑ لیں گے، اس سے بہتر ہے کسی کو قتل کرے، اس سے بہتر ہے کسی کے اوپر ظلم کرے۔ لیکن میرے عزیزوں مجھے یہ بتاؤ، ایک نیزہ پھینکنے والا کروڑوں روپیہ دیا گیا، گاڑیاں دی گئی ہے، ان کو بنگلے دیے گئے، ہر طرح کی بارشیں انہیں بارش انعامات کی بارش کی گئی، لیکن وہی نوجوان چھوٹا سا بچہ جو 52 ملکوں کے اندر مقابلہ ہوا، قرآن کریم کا مقابلہ ہوا، ایران کے اندر مقابلہ ہوا، حافظ محمد ابو بکر اس بچے کا نام ہے جس نے میرے ملک کا نام روشن کیا، جس نے میرے ملک کا نام وہاں جا کر بتایا، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 52 ممالک کے اندر سب سے پیاری تلاوت کرنے والا جب وہ اس ملک کے اندر آیا، مجھے پتا اس کا استقبال کرنے کے لیے کتنے لوگ گئے تھے۔ ہم نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہمیں نیزہ پھینکنے والا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنے والا نہیں چاہیے۔ ابھی تمہیں پتا ہے 10-12 دن ہو گئے، پچھلی جمعرات کا معاملہ ہے، عدالت کے اندر مقدمہ لگا، مبارک ثانی کیس کو دہرایا گیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی محمد تقی عثمانی کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے قائد ملت اسلامیہ کو۔ اللہ کی قسم عمران خان گیا، اس نے پوری دنیا کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا، میرے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے، علماء اکرام نے اس کی تائید کی، کہا میرے نبی کا نام لیا، اگر کوئی کام غلط ہے اپنی جگہ پر غلط ہے، اس نے نبی کا نام لیا، ساری دنیا نے استقبال کیا، ہم نے بھی ان کو سراہا، ہم نے ان کا عزت کے ساتھ نام لیا اور ہم نے بتا دیا میرے نبی کی خدمت کرنے والا کوئی بھی ہو، نبی کی تحفظ ذات کا تحفظ کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ غریب ہو امیر ہو فقیر ہو، اللہ کی قسم وہ ہماری آنکھوں کا سر کا تاج بن کر رہے گا۔ آج مدینے کے اندر کس کا نصیب چمکے گا، آج کس کے مقدر بلند ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتا جا رہا ہے، فرمایا اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، گھر کے اندر کھانا پورا کوئی نہیں، گھر کے اندر لباس پورا کوئی نہیں، گھر کے اندر چادر لحاف پورا کوئی نہیں، یہ بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، دل کے اندر ارمان ہے ایک کاش کہ اللہ کے نبی اس جگہ پر آ کر ٹھہر جائے۔ فرمایا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت
حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جا کر اونٹنی بیٹھ گئی، وہ اٹھے کوئی نہ، اللہ کے نبی اتر گئے، صحابہ اکرام دوڑتے دوڑتے چلے گئے، فرمایا ابو ایوب انصاری تمہیں مبارک ہو، تیرے مقدر جاگ گئے، تیرے نصیب جاگ گئے، تیری عظمتوں کو بلند کر دیا گیا، تیرے شان مقام کو بلند کر دیا گیا، آج اللہ کے رسول تیرے گھر پہ تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا سامان اٹھاؤ، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچاؤ، ان کے گھر کے اندر پہنچا دیا گیا، 2 منزلہ مکان بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نچلے والے مکان میں ٹھہروں گا، پتہ نہیں کتنے دن ٹھہروں، یہیں پر رہوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا آقا آپ نیچے رہیں گے، ہم اوپر چلے جائیں، یہ ہماری ذات گوارا کوئی نہیں کرتی، یہ تو بے حرمتی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والے لوگ آتے رہیں گے، ملنے کے لیے لوگ آئیں گے، اوپر سے آنے جانے میں تکلیف ہوگی، فرمایا اسی جگہ پر رہنے دو۔ اللہ کے نبی اسی جگہ پر ٹھہر گئے۔ یہ پیار اس چیز کا نام ہے، عشق اس چیز کا نام ہے، اور دعا کیا کرو یا اللہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب فرما، ورنہ میرے تیرے اعمال کوئی نہیں ہے، ورنہ میرے تیرے پلے ہے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے آرام فرما، فرمایا 7 مہینے تک اللہ کے نبی نے آرام فرمایا۔ ایک مرتبہ ایسا بنا حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میرے بیٹے کے ہاتھ سے پیالہ گرا، وہ پیالے کے اندر سے پانی بہنے لگا، وہ گھڑا ٹوٹ گیا، پانی نیچے سے رس رس کر نیچے کی طرف جانے لگا۔ میں نے روکنے کا انتظام کیا لیکن پانی روکنے کا انتظام کوئی نہیں، میں نے جلدی سے اپنی چادر کو اٹھایا۔ کون سی چادر؟ سردیوں کا موسم ہے، میرے پاس ایک ہی رضائی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی کمبل نہیں، کوئی چادر نہیں، کوئی لحاف نہیں۔ فرمایا اس چادر کو لے کر میں نے جلدی سے اس پانی کو خشک کر دیا، وہ ساری رضائی گیلی ہو گئی، وہ لحاف گیلا ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول انتظار کرتے رہے، ساری رات بیٹھ بیٹھ کر انتظار کر لیا، رات کو سوئے کوئی نہیں، سردی کے اندر ٹھٹرتے رہ گئے۔ صبح کا وقت ہوا، اللہ نے جبریل کے ذریعے ساری خبروں کو بتا دیا۔ کون؟ ابو ایوب انصاری ہے۔ فرمایا اتنا بہادر تھا، جوان تھا، اور سخاوت کے اندر تو اول درجہ، اور بہادری کے اندر بھی اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، قسطنطنیہ کے اندر یہ لشکر روانہ ہونے لگا، آپ نے فرمایا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ یہ داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر کے اندر جھکاؤ پیدا ہو گیا، صحابہ اکرام کی لشکروں کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا تمہارے ساتھ جاؤں گا، مجھے گھر پہ چھوڑ کے نہ جاؤ، بستر پر موت ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اوے لوگوں یہ دین ہم تک اللہ کی قسم مکھن کھا کر نہیں آیا، پراٹھے کھا کر نہیں آیا، یہ دین تو بڑی تکلیفوں کے بعد آیا، بڑی مشقتوں کے بعد آیا۔ صحابی کا دم میں بھی چلا گیا، صحابہ اکرام کی لشکر کی صفیں لگ گئی، یہ بھی درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی شان اسی مجمع کے اندر یہ بیمار پڑ گیا۔ فرمایا لوگوں مجھے اس حالت کے اندر چھوڑ کر نہ جانا، جب تم کفار مکہ کفار سے لڑنے لگو مجھے اپنی صفوں کے اندر لٹا دینا، مجھے وہیں پر بٹھا دینا، میں چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کر تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اگر میری موت کا وقت آ گیا ان کے قلعے کے پاس مجھے دفن کر دینا۔ یہ قلعہ کا قلعہ ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، عیسائیوں کا قلعہ ہے، نصارہ کا قلعہ ہے، یہ مسلمانوں کو مانتے کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا تیرے مرنے کے بعد دفن کر دیا جائے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے تیری قبر کو کاٹ دیا جائے، تیری لاش کی بے حرمتی کر دی جائے۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا کوئی پرواہ کوئی نہیں، قیامت کا دن ہوگا میں اسی جگہ سے اٹھوں گا اور اپنے اللہ کو بتاؤں گا یا اللہ تیرے دین کے لیے مارا مارا پھرتا رہا، تیرے دین کے لیے قدم با قدم پھرتا رہا۔ فرمایا اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا، انتقال ہو گیا۔ اتنے سال گزر گئے،
آج تک کسی عیسائی کی ہمت نہ ہوئی، کسی یہود و نصارہ کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اتنی ہیبت کو ڈال دیا، وہ قبر کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرا کرتے تھے۔ فرمایا جنہوں نے ان کی غلامی کو اختیار کیا اللہ نے ان کو چمکا دیا۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، تمہیں پتہ ہے حضرت بخاری رحمہ اللہ، ابو بخاری رحمہ اللہ، ان کی قبر آگ پانی کے ذریعے سے بیٹھ گئی، ان کی قبر کو کھودا گیا۔ اللہ کی قسم لوگوں نے دیکھا 25 سال بیت گئے۔ میں کسی سعودیہ کا واقعہ نہیں سنا رہا، ہندوستان کی داستان نہیں سنا رہا، اپنے ملک کے حالات تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس کی 25 سال بعد قبر کو کھولا گیا، اس کا جسم بھی صاف تھا، اس کا کفن بھی بالکل صاف تھا۔